کوئی کام نہیں کیا. کوشش کروں گا کہ آج ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہ دوں, اور اگر کہیں دوران تقریر دینا پڑ گیا تو میرا حق ہے, آپ مجھے معاف رکھیں گے. لیجئے اب وہ کون سا کام ہے جس کام پر کائنات کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو یہاں میں اپنے اہل سنت بزرگ علماء کی تفسیروں کے نام دے رہا کہ وہ کون سا کام. تفسیر نمبر 1 تفسیر ثعلبی جلد نمبر 4. دیکھو صاحبان, جو بول سکتے ہیں وہ بول, جو نہیں بول سکتے وہ چہرے میں نے پہچان دیے ہیں. نمبر 1 تفسیر ثعلبی جلد نمبر 4. نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2. نمبر 3 تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 12. نمبر 4 تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان جلد نمبر 2. نمبر 5 مفسر واحدی کی تفسیر مفاتیح الغیب جلد نمبر 12. نمبر 6 تفسیر اسباب نزول القرآن. نمبر 7 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 12. سن رہے ہو, چلے گئے کمال ہے تھوڑے چپ کر کے بیٹھ جان. اب یہاں پر یہاں سے لے کر, بیٹے کا نام نہیں آتا, یہاں سے لے کر او آخر تک جتنے میرے شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان بھائی اور بزرگ تشریف فرما ہے, میں ان سب کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے جن تفسیروں کا نام لیا ہے مکہ یونیورسٹی تک میں ان حوالوں کا ضامن ہوں. لیکن میں اس وقت اپنے عظیم اجتماع کے سامنے جس تفسیر سے عبارت پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 298. عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول کے پیارے پیارے صحابہ میں سے ایک پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے, اور یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے. وہ لکھ رہے ہیں تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298. وہ لکھتے ہیں ان ابی سعید الخدری, رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت تبلیغ جو ہے یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما, یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی. یہ میں پھر پڑھوں گا کہ کس کس نے کیا کیا لکھا ہے. یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی, یہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی, بلکہ نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یوم غدیر خم میں. یوم غدیر خم میں فی علی ابن ابی طالب, کہ یہ آیت میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے. یہ ہے ایک حوالہ. اب یہ دوسرا حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 12 حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب کی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 49 اور 50 49 اور 50 عربی میں قول العاشر 10واں قول. وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی. نازل تو ہو گئی نا, لیکن یہ آیت نازل کیوں ہوئی یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے. یہ آیت نازل کیوں ہوئی. نزلت آیت فی فضل علی ابن ابی طالب.
چلو جی تجھ بھی چپ کریو میں چپ کر جانا. یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے. تو نازل کہاں ہوئی؟ میدان غدیر میں. نازل کیوں ہوئی؟ علی کی فضیلت منوانے کے لیے. تو غدیر میں کون تھے جن سے علی کو افضل منوانا تھا؟ واہ واہ واہ. میدان غدیر میں مشرک تو نہیں تھے, کافر تو نہیں تھے, بلکہ میدان غدیر میں کون تھے؟ سب کے سب ہمارے رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی تھے. تو اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ علی کی فضیلت منانے کے لیے. اب آگے عبارت پھر پڑھوں گا, پہلے میں یہاں رکتا ہوں. بابا اللہ علی کی فضیلت صحابہ سے منوائے تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو. واہ میرے سامعین, واہ میرے سامعین. اللہ علی کی فضیلت منوائے تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو. پتر گل سمجھ آ رہی ہے؟ رسول علی کی فضیلت صحابہ سے منوا کر جائے تو علی کی فضیلت صحابہ سے رسول منوا کر جائے تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو. اور ہم غریب شیعہ اگر علی کو صحابہ سے افضل مانے تو کہتے ہو شیعہ کافر ہے. اس مبدت بھرے لہجے میں آپ سے بھائی سن کر میں ایک فکرہ اور دے رہا ہوں. مسلمانان عالم ہم مصطفی مرتضوی حیدری حسنی حسینی پنجتنی جعفری اثنا عشری علی کو صرف صحابہ ہی سے افضل نہیں مانتے. نہیں لیا تجھے سارے نے نہیں لکھا کہ میں کی پڑھ گئے, اسی لیے کہتا ہوں آگے وہ بیٹھے جو ساتھ دے سکتے. ہم مصطفی مرتضوی حیدری حسنی حسینی پنجتنی جعفری اثنا عشری علی کو صرف رسول کے صحابہ ہی سے افضل نہیں مانتے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی کو ان نبیوں سے کل بھی افضل مانتے تھے اور آج بھی. نعرہ نہیں لگا دے. اچھا دیکھا ہے کہ دیکھا آپ نے علی کے نام میں کتنا اثر ہے کہ ادھر علی کا نام لیا ادھر غسل زلیخا بڑھاپے میں جوانی پلٹ گیا. نہیں اس طرح نہیں. جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے پنڈال کے درے درے سے آواز آئے
ادنا سے خیالوں میں سمندر آ نہیں سکتا، ادنا سے خیالوں میں سمندر آ نہیں سکتا، کافر کے گھرانے میں پیغمبر آ نہیں سکتا۔ اور عقل کی پرواز میں حکیم نوید نے سوچا کم ظرف کے ذہنوں میں علی اچھا جی اچھا جی یہ زبان کاٹ دو، جس کو جان کاٹ دو، بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوگا نہیں، ذکر شاہ نجف سے رکوگا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، اور جب میری جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، ایک دو دن نہیں روز محشر تلک، جس طرف جس جگہ سے جس طرف کوئی نہیں پڑھنے دے پڑھنے کہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی، یہ آپ کی دعاؤں کی خیرات ہے جو چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کر لیتا ہوں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ دیکھیے مجھے دامن سمیٹنا بھی ہے چونکہ کافی مولا کے مداح موجود ہے، اور خاص طور پر میرا بھائی غلام عباس جو ذاکری کی دنیا کا یکتا قصیدے کے اعتبار سے اپنا جواب آپ ہے، یہ تشریف فرما ہے، لہذا میں آگے بہت نہیں بڑھتا، دو ایک باتیں دے کر جو بہت ضروری ہیں، باقی موضوع انشاءاللہ میں 24 سفر کو ترنائی میں رات کے تقریباً 7 بجے یہ موضوع لے کے آگے زندگی رہی تو پڑھ سکوں گا۔ اب میں یہاں پر یہ بات دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے ان کلمات دعویٰ سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے، اگر ان کلمات دعویٰ کو سن کر اپنے مقام پر کوئی میرا بھائی اعتراض کرے کہ شیعوں کے خطیب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم علی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک افضل مانتے ہیں، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں کہوں گا میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری مجالس میں آئیں، ہمارے پہلوؤں کی زینت بنے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سے سنیں، ہاں اگر نہیں آ سکتے تو یہ کیسٹ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، میں اس کا تفصیلاً جواب نہیں دے رہا، لیکن اشارتاً جواب دے رہا ہوں کہ میرا مجمع اشارے کو تفصیل میں خود بدل لیتا ہے۔ تو میں جو آیت پڑھ رہا ہوں اس پر میں توجہ چاہوں گا کہ واقعاً حقیقتاً ایماناً ہم شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کو رسول کے بعد مصطفیٰ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اس کا جواب آؤ قرآن کی طرف، توجہ میرے ساتھ رہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے آج تفصیل نہیں ہوگی، اشارہ ہوگا، آؤ قرآن کی طرف۔ جب اللہ نے کل قوتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے تعظیماً سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ، فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے۔ تو آگے سلسلے کو قائم کیجئے، اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ استکبرت ام کنت، میں نے باقی آیات چھوڑ دی، استکبرت ام کنت من العالی، اے
ताज़ीम, तू जो मेरे बनाए हुए खलीफे को ताज़ीमी सजदा नहीं कर रहा, आप देखना चाहते हैं कि शैतान कैसे बनते हैं? वाह जी वाह, थोड़ी चुप तू ही सच के। आप ये देखना, शायद मौला कौन से मैं तो तरस गया थोड़े नारे की आवाज सुनने, मौला आपको सेहत काबला दे। आप देखना चाहते हैं कि शैतान कैसे बनते हैं? नमाजी था, क़ियाम वाला था, कऊद वाला था, रकू वाला था, सुजूद वाला था, तस्बीह वाला था, सजदों वाला था, लेकिन जब अल्लाह के बनाए हुए की ताज़ीम का मुनकिर बना तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीमुन व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। यहीं से हमें पता चल गया कि जो अल्लाह के बनाए हुए की ताज़ीम का मुनकिर बने वो कल का शैतान था, ये आज अच्छा ये ऐसा में बीमार हो गया, बीमार नहीं तो लिखो इस वजह से हमारी सबका किताब विशाल हो गई। अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान वो फरमाता है जहाँ से पलती है इकबाल रूह गंबर की, वाह वाह वाह, पलती है इकबाल रूह गंबर की, मुझे भी मिलती है रोजी उसी वसीले से। फिर फरमाते हैं हमेशा फिरते ज़मा है अली का नाम इकबाल, हमेशा फिरते ज़मा है अली का नाम इकबाल, प्यास रूह की बुझती है इस नकीले से। है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, बांदे की राह में है इसकी तबीयत में। यानी मुल्ला कह रहा है हजरत अल्लामा इकबाल के एक हमसाए से कि इकबाल में ये है, तो उसके साथ वो फिर कहता है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफसील अली हमने सुनी इसकी ज़बानी। तो अल्लाह फरमा रहा है अज़ीज़ से हम कुंता मिनल आलीन, तू जो इसको सजदा नहीं कर रहा, क्या तू बुलंदी वालों में से है? क्या तू आलीम में से है? तो हवाले फिर किताबों के दूंगा इंशाअल्लाह तरलाई में या किसी और तकरीर में। तो इन आलीम से मुराद कौन है? जब रसूल से पूछा गया मौला ये आलीम कौन है, क्या ये आदम से, फरिश्तों से, जिन्नात से अफजल है? तो रसूल पाक ने फरमाया सुन, ये आलीम कौन है? अना मोहम्मद, अना मोहम्मद व अली, नहीं आगे नहीं पढ़ूंगा, तवज्जो फरमाइएगा। अना मोहम्मद व अली व फातिमा, तो अना अली, अना मोहम्मद व अली व फातिमा, तो वल हसन वल हुसैन, ये है आलिम। हाँ अच्छा जी, अच्छा अब फिक्र सुने और फिर दिल खोल के नारे लगाए। ये है आलिम, अली भी आलीन में से, फातिमा भी आलीन में से, हसन भी आलीन में से, हुसैन भी आलीन में से। तो लोग अंदर और आगे बढ़ गए। हम अली को सिर्फ अली को आदम से लेकर ईसा तक नबियों से अफजल नहीं मानते, बल्कि फातिमा को भी। सारी बातें छोड़कर, हवाले छोड़कर आखिरी बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने सबको लपेट लिया है। यहां पर हमारे मिंबरों से पढ़ा यह जाता है कि रसूल ने इधर अली को बुलाया और उधर ऐलान किया मन कुंतु मौला हो
فہذا علی مولا، نہیں ایسا نہیں، یہ میں قسطوں میں ادا کرتا رہوں گا، ایسا نہیں، بلکہ رسول نے 3.5 گھنٹے کا خطبہ پڑھا ہے، جسے حقیقی خطبہ کہتے ہیں، وہ 3.5 گھنٹے کا ہے۔ اب اس خطبے میں رسول نے علی سے کہا، علی آؤ میرے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ علی کھڑے ہو گئے۔ کیا رسول نے اعلان کر دیا بازو پکڑ کر؟ نہ، علی کو کھڑا کیا۔ پہلی کتاب کا نام الریاض النظرہ، دوسری کتاب کا نام الفصول المہمہ، تیسری کتاب کا نام کفایت الطالب۔ میں پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتاب، یہ ساری اہل سنت کی ہے، میں پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتاب الفصول المہمہ سے۔ اس میں یہ درج ہے، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جب رسول نے مجھے اپنے پہلے زینت بنا کر کھڑا کیا تو 2,48,000 آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ 2,48,000 آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ تو اب رسول نے کیا کیا؟ 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری، اپنی سین سے، سواد سے نہیں، سین سے، بادل جس کا ترجمہ بنتا ہے، اپنی صحاب نامی دستار اتاری۔ اتار کر رسول نے کیا کیا؟ اممنی رسول اللہ بے امامتہ علی راسی، رسول نے میرے سر پر پہلے اپنا امامہ باندھا، دستار سجائی، پھر میرا بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو۔ رسول نے علی کے سر پر دستار سجا کر یہ منڈوا لیا کہ دستار یاروں کے سر پہ نہیں سجائی جاتی، دستار بارشوں کے سر پر سجائی جاتی ہے۔ تو رسول نے علی کے سر پر دستار سجا کر اعلان کیا کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جھڑائی ختم۔ علی کو مولا وہی مانے گا نا جو رسول کو مولا مانتا ہے۔ تو اب جس بلا فصل جو پڑھتے ہو حدیث پھر حوالے پھر بولتا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے علم نحو کی بحث جہاں انہوں نے بحث کی ہے حروف عاطفہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عربی عبارت کے درمیان جیسے سما ہے، آؤ ہے، ماں ہے، اما ہے، اما ہے اور حروف ہے، اسی طرح فا بھی ہے۔ تو ان سب کے حروف کے استعمال کا ایک محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آنے والے کے بعد آیا ہے، کوئی پتہ نہیں جلدی آیا ہے یا دیر سے آیا ہے، تو یہاں کہا جاتا ہے جاء زید و عمر، زید آیا اور اس کے آنے کے بعد عمر آیا۔ تو عمر کے آنے کا تو پتہ چلا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ زید کے آنے کے کتنی دیر بعد آیا، آ گیا۔ جاء زید ثم عمر، زید آیا ثم پھر عمر آیا۔ تو ثم نے بتا دیا کہ زید کے بعد عمر آیا، لیکن بڑی دیر کے بعد آیا۔ اب آ گیا فا پر، کہ فا کے لیے انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں پھر پڑھوں گا، پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ملائکہ سے کہ دیکھو
جب میں اس مجسمے کو فاحشہ سب تو ہوں ونفخت فیہ من روحی، جب میں آدم کا مجسمہ بنا لوں سنوار لوں ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں فقعوا لہو ساجدین، بس اسی وقت فوراً بغیر تاخیر کے، بغیر دیر کے، بغیر چشم زدن کی دیر کے سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ تو فا کا کام ہے عربی عبارت کے درمیان آ کر فاصلہ ہٹانا، بنا فصل منوانا۔ تو رسول نے اعلان کیا کیا، من کنت مولا ہو فا، تو جس طرح علی رسول کی دستار کا وارث، ویسے حسن وارث، جیسے امام حسن وارث، ویسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وارث۔ مصائب بھائی پڑھیں گے بغرض ثواب، صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں میں، پہلے مشکات شریف کا حوالہ دے دیں پھر ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑتا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، رسول میرے گھر حجرے میں تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اسے روک دینا۔ سبحان اللہ، اسے روک، رسول تشریف لے گئے۔ اب یہ مشکات شریف سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد بی بی کہتی ہے 2-2.5 برس کا حسین، حجرے کے قریب پہنچے اور اندر جانے لگے۔ جیسے حسین نے حجرے میں جانے کا ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ حسین کو روکوں، ادھر میں نے روکنے کا ارادہ کیا، ادھر حجرے کے اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ حسین کو نہ روکنا۔ مرحبا 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 مرحبا، سلامت رہو، آباد رہو، واہ بھئی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ ام سلمہ حسین کو نہ روکنا، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا تو مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ بی بی کہتی ہے میں چپ کر کے بیٹھ گئی، حسین اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں پر رسول کے رونے کی آواز۔ اب اندازہ لگاؤ میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، دروازہ بھی بند ہو بھی حجرہ اور کوئی اندر رو رہا ہو، باہر آواز تب آئے گی جب وہ اونچی آواز میں روئے گا۔ بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ رسول اونچی آواز میں کیوں رو رہے ہیں، یا اتنے میں رسول کی ہچکیوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں لرز کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اتنے میں علی اور فاطمہ بھی آ گئے۔ اب آگے روایت وہاں مشکات میں اور ہے، شیعہ کتب میں اور ہے، اب میں شیعہ کتب سے پڑھ رہا ہوں۔ علی اور فاطمہ دونوں اندر گئے، میں بھی ساتھ چلی گئی۔ میں نے دیکھا حسین رسول کے سینے کا تعبیز بنے ہوئے، رسول کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ بس میں پڑھ گیا مصائب جتنا پڑھنا تھا۔ اس شیشی میں خاک ہے، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اس خاک کو دیکھتے ہیں۔ خاک کو دیکھ کر حسین کا سر چوم رہے، منہ چوم رہے، سینہ چوم رہے، ہاتھ چوم رہے، یا اتنے میں علی بڑھے چاہا کہ حسین کو اتارے۔ رسول پاک، اب یہ شیعہ کتب میں ہے، رسول پاک نے فرمایا علی جی مولا، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر میرے حسین کو میرے سامنے کھڑا کر۔ علی نے کھڑا کیا، یعنی یوں پکڑ کر 2-2.5 برس کا
حسین ایک یوں کھڑا کیا، کہا علی ایک اور کام، مولا حکم، اپنی دونوں انگلیاں حسین کے رخساروں پر رکھ کر ان رخساروں پہ زور دے، یعنی حسین کے گالوں کو دبا۔ جب علی نے انگلیاں رکھ کر حسین کے رخساروں پر زور دیا تو حسین کا منہ کھول گیا۔ جب حسین کا منہ کھلا تو رسول نے روتے ہوئے اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پھرانا شروع کی۔ رسول زبان بھی منہ کے اندر پھراتے گئے اور دھاڑے مار مار کر روتے بھی گئے۔ اب بطول آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر کہا بابا آپ حسین کے منہ کے اندر زبان بھی پھرا رہے اور دھاڑے مار کر بھی رو رہے، کوئی ہاتھ وجہ ہے؟ کہا بطول آج نہ پوچھ۔ بابا کب پوچھوں؟ کہا بیٹی سن 61 ہجری 10 محرم کربلا کا میدان۔ مرحبا مرحبا، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ میں نے حسین کا منہ چوٹا، اندر سے کیوں چوٹا۔ دن گزرتے گئے، 61 ہجری 10 محرم کربلا کا میدان۔ آپ جو میرے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، ہائے میرا مظلوم کربلا دادا، فحبیت الی الارض جریحاً، ذاتوں نے زخمی حالت میں تجھے زین سے زمین پر گرا دیا۔ بتتعوک الخیول، بے ہوا پھرے ہاں، اور آپ کے جسم پر ظالموں نے اسی حالت میں گھوڑے دوڑا دیے۔ حسین تھوڑی دیر کے بعد زمین پر اٹھا، کسی نے تیر مارا، کسی نے گرد مارا، کسی نے تلوار مارا۔ زہرا علا رکتا رہا۔ سنان بن انس نے حسین کے سینے میں زور سے نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی علی کمر کے پار سے گزر گئی۔ علامہ شستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں حسین نے چھپ کر نیزے کی علی کمر کے پیچھے سے نکالی، اتنا بڑا زخم بنا سینے میں کہ اس سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ غریب زہرا کا منہ خون بہنے کی وجہ سے کھل گیا۔ سیدو غیر سیدو، شیعو غیر شیعو، اب مجھے معاف کر دینا، میں آخری فکرہ دے کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے حسین کا منہ کھلا، بنی دارم کے قبیلے کا ایک تیر انداز کمان میں تیر رکھ کے کھڑا ہوا تھا کہ میں حسین پر تیر چلاؤں، ادھر منہ کھلا، ادھر اس ظالم نے حسین